پھپھو اکیلی رہتی تھی۔ پھپھا بیرون ملک کمائی کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اکیلے گھر میں پھپھو کا دل نہیں لگتا تھا۔ وہ مجھے اصرار کر کے اپنے گھر لے آئی تھی اور شہر کے ایک اچھے کالج میں میرا داخلہ کرا دیا تھا۔ میرے پیپرز ہو چکے تھے اور چھٹیوں میں اپنے والدین کے پاس سوات جانے کا پروگرام تھا کہ زلزلہ آ گیا اور ہزاروں لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ امی ابو بھی اس میں وفات پا گئے۔ ان کا گھر زمین میں دھس گیا تھا جس میں تمام مکین زندہ دفن ہو گئے، جبکہ میرے بہن بھائی اللہ کی قدرت سے محفوظ رہے۔ وہ اس وقت اسکول جانے کے لیے نکلے تھے۔ ان کو معمولی چوٹیں ضرور آئیں کیونکہ وہ سڑک پر گرے تھے۔ یوں کہہ لیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ پھپھو انہیں بھی اپنے گھر لے آئیں۔ جب میرے بہن بھائی دونوں میرے پاس آ گئے تو اب ہم پھپھو کے گھر میں 3 افراد ہو گئے۔ وہ دونوں کلاس 2 میں پڑھتے تھے۔ انہیں یہ سمجھ نہیں تھی کہ ان کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ ہم انہیں پھر کبھی نہ دیکھ سکیں گے۔ میں بھی بہت زیادہ سمجھدار نہیں تھی، لیکن حالات کو کچھ نہ کچھ سمجھ رہی تھی۔ ہمارے رشتہ دار امی ابو کے انتقال پر آئے تھے۔ گھر ان سے بھر گیا تو میں اپنا دکھ بھول گئی۔ سمجھی کہ میں اکیلی نہیں ہوں، بہت سے لوگ ہمدرد اور اپنے ساتھ ہیں۔ اس احساس نے دکھ کی شدت کو کم کر دیا تھا۔ میں اپنے چھوٹے بہن بھائی کو دیکھتی تو آنسو پونچھ لیتی تھی تاکہ وہ مجھے روتا دیکھ کر پریشان نہ ہوں۔ میرے ساتھ وہ بھی تو ماں باپ کی شفقتوں سے محروم ہو گئے تھے اور اب میں انہیں ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتی تھی۔ اپنوں کی ہمدردی اور محبت کا سہارا میری صرف خام خیالی تھی۔ رشتہ دار میرے والدین کے انتقال پر تو آئے، مگر اس کے بعد انہوں نے ہم بچوں کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ جس پھپھو کے گھر ہم رہ رہے تھے، ان کے داماد بھی زلزلے کی نظر ہو گئے اور ان کی بیٹی اپنے 4 بچوں کے ساتھ بیوہ ہو کر ان کے گھر آ گئی تھی۔ اب پھپھو کے پاس کوئی سہارا نہیں تھا۔ بیوہ بیٹی اور یتیم نواسے نواسیوں نے بھی مستقل ان کے ساتھ رہنا تھا۔ یوں ان کا گھر چھوٹا پڑنے لگا۔ ان کی بیٹی کے بچوں کو بھی علیحدہ بیڈ رومز درکار تھے۔ انہی دنوں پھپھو اپنے شوہر کے پاس بیرون ملک چلی گئی اور گھر بیوہ بیٹی کے حوالے کر دیا۔ اب ہمارے گھر میں رہنا محال ہو گیا۔ ان کا سلوک ہم سے بے رخی کا تھا۔ ان کے بچے باقاعدہ ذہنی اذیت دینے لگے تھے۔ ایک روز پھپھو کا فون آیا تو میں نے مختصراً انہیں حالات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں کچھ رقم تم کو بھجواتی ہوں، تم کسی نزدیکی محلے میں کرائے پر گھر لے لو۔ جب میں وطن واپس آؤں گی تو تم لوگوں کے مسائل حل کر دوں گی۔ ابھی آنے سے مجبور ہوں۔ یہ کہنا بہت آسان تھا کہ الگ گھر لے کر رہو، ہمارا اکیلے رہنا مشکل تھا۔ پھپھو نے یہ نہ سوچا کہ یہ جوان لڑکی اپنے 2 چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ کرائے کے گھر میں اکیلی کیسے رہے گی۔ انہیں ہماری پریشانیوں سے زیادہ اپنی بیٹی اور ان کے بچوں کے سکون کی فکر تھی۔ خیر، انہوں نے ایک رشتہ دار کو فون کیا جو پنڈی میں ہی رہتے تھے، رقم بھی بھجوا دی اور ان صاحب سے جو رشتے میں ہمارے چچا ہوتے تھے، ہمیں ایک متوسط درجے کے محلے میں کرائے کا مکان لے دیا اور میں اپنے بہن بھائی کے ساتھ وہاں رہنے لگی۔ میں نے کالج جانا چھوڑ دیا تھا۔ سودا سلف سامنے والی دکان سے مل جاتا تھا۔ بجلی کا بل بھی ان کا نوکر بھر دیتا تھا۔ تاہم اس کے علاوہ بھی 10 کام تھے۔ رات کو اکیلے سونے سے ڈر لگتا تھا۔ ایک طرف میرا بھائی اور دوسری طرف بہن قدسیہ سوتی اور میں درمیان میں لیٹتی تھی۔ خوف کی وجہ سے ہم گرمیوں میں بھی کمرے کا دروازہ بند کر لیتے تھے، جبکہ محلے کے تمام لوگ صحن میں یا چھتوں پر سوتے تھے۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ اکیلے جان کر کوئی دیوار کود کر گھر کے اندر نہ آ جائے۔ اخراجات کا ذمہ انہی چچا نے اٹھایا جنہوں نے مکان ڈھونڈ کر دیا تھا۔ ان کا نام عمران تھا اور یہ میرے والد کے چچا زاد بھائی تھے۔ باغ کے علاقے میں ان کی زمین اور باغات میں میرے والد بھی شریک تھے۔ چچا عمران ہمارے گھر نہیں آتے تھے، نوکر کے ہاتھ رقم بھجوا دیا کرتے تھے۔ ہمارے پڑوس میں انکل شاہد رہتے تھے، وہ اور ان کی بیگم اکیلے تھے۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ انٹی بشرا بہت اچھی خاتون تھی۔ انہوں نے ہمارے اکیلے پن کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ وہ ہمارے اوپر والے پورشن میں جو خالی تھا رہیں گی۔ یہ مکان دراصل انکل شاہد کا ہی تھا، جس کا اوپر والا پورشن کرائے کے لیے خالی تھا۔ انہوں نے مناسب نہ سمجھا کہ ہمارے ساتھ کرایہ دار بٹھائیں، خدا جانے کیسے لوگ آ جائیں۔ بس وہ ہمارے اوپر والے پورشن میں شفٹ ہو گئے
اور اپنا گھر جو برابر میں تھا کرائے پر دے دیا۔ کہتے ہیں نا کہ جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہوتا ہے، تو اللہ نے ان لوگوں کے دلوں میں رحم ڈال کر ہماری مدد کی اور ہمیں تنہائی کے خوف سے نجات دلا دی۔ اوپر والے پورشن میں آنٹی کے آ جانے سے مجھے بہت سکون ملا۔ اب ہم اکیلے نہیں رہے تھے، یہ لوگ ہر طرح سے ہمارا خیال رکھنے لگے۔ آنٹی کی حوصلہ افزائی پر میں نے دوبارہ کالج جانا شروع کر دیا۔ صبح سویرے آنٹی اٹھتی، نماز کے بعد ناشتہ بناتی، میں قدسیہ اور عبد القدیر کو اسکول کے لیے تیار کرتی، تب وہ ناشتہ نیچے لے آتی، تبھی انکل گاڑی نکالتے اور قدسیہ اور عبد القدیر کو اسکول چھوڑتے ہوئے آفس چلے جاتے۔ میں کالج روانہ ہوتی، جب واپس لوٹتی تو میرے بہن بھائی اسکول سے آ چکے ہوتے۔ تب مجھے لگتا کہ آنٹی اور انکل کے روپ میں اللہ نے ہمیں ماں باپ دے دیے ہیں۔ ان کی وجہ سے ہماری زندگی کی بہت سی مشکلات کم ہو گئی تھی۔ 2 سال اسی طرح گزر گئے۔ میں نے تعلیم مکمل کر لی۔ آنٹی کے چچا زاد بھائی کا اسکول ہمارے گھر سے تھوڑا سا دور تھا۔ انہوں نے ان کو کہہ رکھا تھا کہ جب آپ کے اسکول میں جگہ خالی ہو یا ٹیچر کی ضرورت ہو مجھے آگاہ کرنا۔ BA کا نتیجہ نکلا تو آنٹی نے بتایا کہ میں نے تمہارے لیے فیصل بھائی سے کہہ رکھا تھا، ان کے اسکول میں ٹیچر کی جگہ خالی ہے، تم چاہو تو وہاں جاب کر لو۔ میں تو پہلے ہی تلاش میں تھی، بہت خوش ہوئی کیونکہ جتنا خرچہ چچا ہمیں دیتے تھے وہ ہمارے گزارے کے لیے ناکافی تھا۔ اگلے دن میں آنٹی کے ہمراہ ان کے کزن کے اسکول چلی گئی اور سروس لے کر جوائن کر لی۔ زندگی کچھ آسان ہو گئی۔ اپنی تنخواہ سے گھر چلانے لگی۔ جو رقم چچا بھجوا دیتے تھے اس سے قدسیہ اور عبد القدیر کی پڑھائی کا خرچہ مشکل سے نکلتا تھا۔ یوں شام کو میں ٹیوشن پڑھانے لگی۔ اس طرح میری زندگی بہت مصروف ہو گئی۔ انکل اور آنٹی نے مجھے کہا کہ کسی طرح MA کر لو تو تمہیں اچھی جاب مل جائے گی۔ ان کے حوصلہ افزائی سے میں نے MA میں داخلہ لے لیا اور اسکول میں شام کی شفٹ میں پڑھانے لگی۔ آنٹی کے کہنے پر اسکول کے مالک نے میری تنخواہ میں بھی اضافہ کر دیا تھا۔ یہ سب امداد ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچ رہی تھی۔ MA کے بعد بھی مجھے نوکری کے لیے بھٹکنا نہیں پڑا۔ انکل اثر و رسوخ والے تھے، انہوں نے کوشش کر کے مجھے کالج میں لیکچرار لگوا دیا۔ پبلک سروس کا امتحان بھی میں نے پاس کیا۔ میں نے اپنے دن رات اپنے بہن بھائیوں پر قربان کر دیے۔ اب چچا اور پھپھو کبھی کبھار آ جاتے اور کہتے کہ دیکھو اب تم سیٹل ہو گئی ہو، اپنے پاؤں پر کھڑی ہو، سچ شکر کے کسی کی محتاج نہیں ہو۔ وہ امداد کرنے کا کہتے تو میں شکریہ کہہ دیتی، کیونکہ جب مجھے ان کی اشد ضرورت تھی، اگر اس وقت سے امداد کرتے تو بات تھی۔ میں مجبور اور بے دست و پا تھی۔ اب تو میں خود برسر روزگار تھی، کیوں ان کا دباؤ قبول کرتی؟ سچ شکر قدسیہ اور عبد القدیر دونوں پڑھائی میں بہت لائق تھے۔ میں نے انہیں کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دی اور دنیا کی ہر برائی سے بھی دور رکھا۔ انہیں زیادہ سے زیادہ پڑھائی پر توجہ مرکوز رکھنے کی تلقین کی۔ اسی دوران دل کا دورہ پڑنے سے انکل شاہد کا انتقال ہو گیا اور آنٹی اپنے میکے چلی گئی۔ اب ہم ان کے بڑے سے گھر میں اکیلے رہ گئے۔ ان کے جانے کے بعد محلے کے کچھ بدگماش لڑکوں نے ہمیں تاکا اور مجھے پریشان کرنا شروع کر دیا۔ میں نے ان کی پرواہ نہیں کی، کسی کی آواز سن کر کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا۔ میرے سامنے صرف ایک مقصد تھا اور وہ تھا اپنے بہن بھائیوں کا مستقبل۔ دونوں نے اب کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ FSC میں عبد القدیر نے اتنے اچھے نمبر لیے کہ میرٹ پر اس کا سلیکشن ہو گیا اور وہ اکیڈمی چلا گیا۔ قدسیہ کو آگے پڑھنے کا شوق نہ تھا۔ جب بھی وہ کالج جاتی، محلے کا کوئی نہ کوئی لڑکا اس کو تنگ کرتا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ان کے ماں باپ نہیں ہیں۔ دونوں بہنیں اکیلی رہتی ہیں اور مالک مکان جو ہمارا تحفظ کرتا تھا وہ بھی نہیں تھا۔ میں خرابی زمانہ سے بہت ڈرتی تھی، تبھی میں نے قدسیہ کو آگے پڑھنے سے روک دیا۔ میں جاب پر چلی جاتی تو وہ گھر پر اکیلی رہتی، تب بھی دل ڈرتا کہ کوئی میرے بعد اسے نقصان نہ پہنچائے۔ بھائی تو اکیڈمی میں تھا، چھٹی کے دنوں میں 2-4 دن کے لیے آتا تھا۔ ہمارے گھر کی دیواریں بے شک اونچی تھی، لیکن اونچی دیواریں بھی کبھی کبھار چور لٹیروں کو روکنے میں ناکام رہتی ہیں۔ مجھے اپنی بہن پر پورا بھروسہ تھا، وہ ایک نیک بچی تھی۔ پھر بھی نوخیز عمر کی لڑکیاں اتنی سمجھدار نہیں ہوتی۔ وہ تو اتنی سیدھی تھی کہ ہر کسی کی بات کا یقین کر لیتی تھی۔ مجھے اس کے سیدھے پن سے ڈر لگتا تھا۔
گھر میں رہتے ہوئے اکثر سودا سلف کی ضرورت پڑ جاتی تھی، اگرچہ میں ہر شے وقت پر لا کر رکھ دیا کرتی تھی، تاہم روز ہی کوئی چھوٹی موٹی ضرورت کی شے عین وقت پر یاد آ جاتی، تب وہ گلی کے بچوں کو آواز دے کر بلاتی اور ان کے سامنے والے اسٹور پر بھیج کر سودا منگوا لیتی۔ انہی دنوں سامنے والے اسٹور پر عبدالرشید نامی لڑکا ملازم ہوا۔ وہ صحت مند، خوش شکل اور پھر تیز تھا، اچھا لباس پہنتا اور صاف ستھرا رہتا۔ جب اسے پتا چلا کہ سامنے والے مکان میں لڑکی اکیلی رہتی ہے اور گلی کے بچوں سے سودا منگواتی ہے تو اس کے دل میں ایک الگ ہی جذبہ جاگا۔ ایک روز وہ اسٹور پر بیٹھا تھا کہ قدسیہ نے گھر کا دروازہ کھولا اور گلی سے گزرنے والے ایک بچے کو پکارا، ادھر آؤ، سامنے والے اسٹور سے ماچس لا دو۔ بچہ بات انسنی کر کے بھاگ گیا۔ یہ منظر عبدالرشید دیکھ رہا تھا، اس سے رہا نہ گیا۔ وہ دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، آپ کو جو چاہیے مجھے بتائیے، میں لا دیتا ہوں۔ میرا نام عبدالرشید ہے اور میں سامنے والے اسٹور پر ملازم ہوں۔ پھر وہ دوڑ کر ماچس کا پورا پیکٹ لے آیا اور بولا، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو گھر کے دروازے پر سفید رنگ کا کپڑا لٹکا دینا، میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ کو کچھ چاہیے، میں 2 منٹ میں لا کر دے دوں گا۔ یہی بات یہاں سے شروع ہوئی۔ اب عبدالرشید کی نگاہیں ہم وقت ہمارے دروازے پر رہتی تھی۔ جب دروازے پر سفید کپڑا لٹکا ہوتا وہ فوراً آتا اور جس چیز کی ضرورت ہوتی اسی وقت لا دیتا۔ قدسیہ کے لیے یہ سہولت بن گئی تھی، لیکن زمانے کی نظریں بھی عقاب کی طرح تیز ہوتی ہیں۔ لوگوں نے عبدالرشید کو ہمارے گھر آتے جاتے دیکھا تو محلے بھر میں باتیں شروع ہونے لگی اور غلط باتیں شروع ہو گئی۔ شروع میں مجھے بھی کچھ پتہ نہ چلا، لیکن جب محلے والوں کے رویے بدل گئے تو مجھے شک ہوا کہ کچھ تو ہے۔ میں نے خود جا کر پتہ کیا، مگر معاملہ آیا نہ ہوا۔ ایک روز میں سامنے والوں کے گھر گئی تو ان کی لڑکی نے بتایا کہ باجی، تم اپنی بہن کا خیال رکھو، لوگ باتیں بنانے لگے ہیں۔ مجھے بھی اماں نے اسی وجہ سے قدسیہ کے پاس جانے سے روک دیا ہے، کہتی ہیں بد اچھا بدنام برا ہوتا ہے، تم ان کے گھر مت جایا کرو۔ اس بات کو سن کر میرا دل دھڑک اٹھا اور کیفیت عجیب ہو گئی۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ محلے والے ہمیں کیوں ناپسندیدہ نظروں سے دیکھنے لگے ہیں۔ گھر جا کر قدسیہ سے پوچھا، وہ بیچاری حیرانی سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی سمجھ میں میری پوچھ تاچھ کا مطلب نہیں آیا۔ جب میں نے کہا کہ تمہاری کم عقلی کی وجہ سے میری تمام عمر کی محنت ضائع ہو گئی ہے، تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم کو لوگ ایک غلط لڑکی سمجھنے لگے ہیں۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ رونے لگی کہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا، پھر لوگ اسے کیوں برا کہہ رہے ہیں۔ تم سامنے والے لڑکے عبدالرشید کو بلاتی ہو۔ میں کوئی غلط بات کے لیے نہیں بلاتی باجی، جب کچھ منگوانا ہوتا ہے تو دروازہ کھول کر اشارہ کر دیتی ہوں۔ اللہ اس کے زار زار رونے پر میں بھی دکھی ہو گئی، اسے گلے لگا کر چپ کرایا اور سمجھایا، دیکھو قدسیہ، میں تمہاری بڑی بہن ہی نہیں، ماں بھی ہوں۔ ایک ماں کی طرح تمہارا خیال رکھا ہے تاکہ لوگ ہم پر باتیں نہ بنائیں۔ اکیلے گھر میں لڑکیاں رہنا معاشرے کے لیے ایک چیلنج اور ہمارے لیے امتحان ہوتا ہے۔ لوگ تو الٹی سیدھی باتوں کے لیے بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ اب میں ہر نماز کے بعد دعا کرنے لگی کہ یا اللہ، جلد از جلد میری بہن کے لیے اچھا رشتہ بھیج دے اور ہماری عزت و آبرو پر کوئی آنچ نہ آئے۔ میں نے اپنے کولیگ سے بھی بات کی، تبھی 2-4 رشتے آئے، مگر بات نہ بنی۔ ایک دور ایسا آیا کہ محلے والوں نے بگاڑ دیا کہ یہ اچھی لڑکی نہیں ہے۔ ایک روز ہمارے پاس پھپھو آئیں اور میری مراد بر آئی۔ وہ کافی عرصہ بیرون ملک گزار کر آئی تھی۔ میں نے ان کی بہت خاطر مدارت کی۔ وہ خوش ہو کر ہمارے گھر سے گئی۔ کچھ دن بعد دوبارہ آئیں اور اپنی نواسی کے لیے میرے بھائی عبدالقدیر کا رشتہ مانگا۔ میں نے کہا، پھپھو، جب تک وہ پاس آؤٹ نہیں ہو جاتا اسے شادی کی اجازت نہیں ہے، آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا، بلکہ آپ سے التجا ہے کہ اپنے نواسے کے لیے میری بہن کا رشتہ لے لیں۔ میں جاب پر جاتی ہوں، قدسیہ گھر میں اکیلی ہوتی ہے تو مجھے خوف رہتا ہے۔ انہوں نے اپنی بیٹی سے مشورہ کیا۔ قدسیہ خوبصورت، نیک اور سیدھی سادی گھریلو لڑکی تھی۔ ایف اے پاس تھی، انہوں نے ہاں کر دی۔ ان کی بیٹی کو بھی ایسی ہی بہو چاہیے تھی جو گھر سنبھال سکے۔ یہ قدسیہ کی شادی وقت پر ہو گئی اور میں نے سکون کا سانس لیا۔ سال بعد عبدالقدیر بھی اکیڈمی سے پڑھ کر گھر آ گیا۔ وہ آفیسر منتخب ہو گیا تھا۔ اس کے لیے رشتوں کی کمی نہ تھی، لیکن وہ کسی یتیم لڑکی سے شادی کا خواہاں تھا، اور پھپھو کی نواسی بھی یتیم تھی۔ اس کا باپ بھی زلزلے کی نظر ہو گیا تھا۔
قدسیہ کی رخصتی کے وقت میری آنکھوں سے آنسو تھم ہی نہیں رہے تھے، خوشی کے بھی اور غم کے بھی۔ خوشی اس بات کی کہ میری بہن اپنی منزل پا گئی، غم اس لیے کہ ماں باپ کے نہ ہونے پر دل ٹوٹ جاتا تھا، لیکن دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے ہمت دی اور میں نے ان کی امانت کو عزت کے ساتھ اس کے گھر تک پہنچا دیا۔ کچھ ہی مہینوں بعد عبدالقدیر کی تعلیم مکمل ہوئی اور وہ افسر بن کر آیا۔ پورے محلے میں چرچا تھا کہ یتیم بچہ کس طرح کامیاب ہوا۔ پھپھو کی نوازی سے اس کا رشتہ طے ہوا اور شادی اتنی دھوم دھام سے ہوئی کہ رشتہ دار بھی حیران رہ گئے۔ وہی رشتہ دار جو کبھی ہماری طرف دیکھتے بھی نہ تھے، آج تعریفیں کرتے نہ تھکتے تھے۔ شادی کی رات جب عبدالقدیر میرے پاس آیا تو بولا، باجی یہ سب آپ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ آپ نے ماں باپ کا کردار ادا کیا، اپنی خوشیاں قربان کی، تب جا کر ہمیں یہ مقام ملا۔ میں نے مسکرا کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور کہا، نہیں عبدالقدیر، یہ سب اللہ کا کرم ہے، میں تو صرف وسیلہ بنی ہوں۔ قدسیہ بھی اپنے گھر سے خوشی خوشی مجھے خط لکھتی اور فون کرتی۔ میں جب اسے ہنستا مسکراتا دیکھتی تو میری آنکھیں نم ہو جاتی۔ مجھے لگتا جیسے میں نے اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ہو۔ وقت گزرتا گیا، ہمارے گھر کے اندھیرے روشنیوں میں بدل گئے۔ کبھی جو ہم تنہائی اور خوف میں جیتے تھے، آج ہمارے ارد گرد خوشیوں کا ہجوم تھا۔ اللہ نے دکھایا کہ صبر اور دعا کرنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ میں اکثر سجدے میں گر کر روتی اور بس یہی کہتی، یا اللہ تو نے ہماری عزت بچا لی، ہماری دعائیں سن لی، ہم تیرے شکر گزار بندے ہیں۔